اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج 10 محرم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 3 شعبان 4 ہجری بروز جمعرات 10 جنوری 626 عیسوی، اور امام حسین علیہ السلام کی سن 61 ہجری 10 محرم شہادت ہے۔ اس دوران امام حسین علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے جس کا زیارت کی وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور رسول خدا نے ان دونوں کے نام، امام حسن کا نام بھی اور امام حسین کا بھی، دونوں کا نام امام حسین علیہ السلام کا نام بھی رسول خدا نے رکھا۔ اس کے بعد اس سے پہلے یہ نام کبھی کائنات میں کسی کے رکھے نہیں گئے تھے۔ سب سے پہلے یہ نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کے نام حسن اور حسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ محبت کا یہ عالم ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں، حسین و انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حسین و منی و انا من الحسین، اور اس کے بعد ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ انس بن مالک سے ہی روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، ایک بچہ چلتا ہوا گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا کربلا مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ جیسے ہی داخل ہوا رسول خدا نے خطبے کو بریک کیا اور روکا، ایک دم منبر سے اترے، دوڑتے ہوئے گئے اور جانے کے بعد اپنے آغوش میں لیا، لا کے اپنے ساتھ منبر پہ بٹھایا اور کہا کہ دنیا والوں اسے پہچانو، یہ حسین ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میں سب سے زیادہ اگر کائنات میں کسی کو عزیز رکھتا ہوں تو یہ حسن اور حسین ہیں، ان سے زیادہ میں کسی کو کائنات میں عزیز نہیں رکھتا۔ رسول خدا ان دونوں شہزادوں کو جب بھی دیکھا کرتے تھے اپنے سینے سے لگاتے تھے، ان کے بازوؤں کا بوسہ لیتے تھے، ان کی خوشبو کو محسوس کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ابن عباس سے ایک روایت ہے، ایک دفعہ ہم نماز عید کے لیے میدان میں جا رہے تھے، عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف سواریوں پہ سوار ہیں، لیکن ہم نے دیکھا یہ دونوں شہزادے رسول خدا کے کندھوں پہ سوار تھے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو کیا خوب سواری ہے، تو ایک دم رسول خدا نے فرمایا یہ دیکھو کیا خوب سوار ہیں۔ اور عزیزان محترم، رسول خدا بے انتہا ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے 6 سے 7 سال ان دونوں شہزادوں نے رسول خدا کی محبت کا دور دیکھا، پھر 20 سے 25 سال حضرت علی علیہ السلام کی خانہ نشینی کو دیکھا۔ خانہ نشینی کے بعد سن 34 ہجری میں جب امیر المومنین علیہ السلام کو اقتدار ملا تو انہوں نے جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، یہ سارے دیکھے۔ علی کی اس مختصر سے دور میں 82 جنگوں کا حال احوال دیکھا، اور مختلف جنگوں میں جنگیں، ان میں مائکرو جنگیں، ان میں اور اس قسم کے مختلف فتنوں کو دیکھا، بڑے قریب سے دیکھا۔ اور دیکھنے کے دوران امام حسین علیہ السلام جب جنگ صفین میں تھے تو کیا ہوا، یہ جنگ صفین بہت طولانی جنگ لڑی گئی، صبح شام لڑی گئی، اور اس دوران جب جنگ صفین میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ امیر المومنین کے ہاتھ سے، ان کی فوجوں کے ہاتھ سے کچھ علاقے چلے گئے، تو وہاں کی فوجیں آئیں اور آ کے کہنے لگیں کہ مولا ہمارے ہاتھ سے کچھ علاقہ چلا گیا ہے، ایسا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ اس علاقے کو ہم آزاد کروا سکیں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو ان کے ساتھ کر دیا۔ جب ان کے ساتھ کیا تو یہ لوگ میدان میں پہنچے، وہاں امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ امیر المومنین کی فوج کے مقابلے پہ داؤد دمشقی، ایک دمشق کا بہت بڑا پہلوان تھا، آیا اور آ کے وہ للکار رہا تھا اور للکارتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آؤ مجھ سے لڑنے کے لیے کوفیوں، ہے علی کی فوج کو مخاطب کر کے کہ آؤ کوئی ہے جو میرے مقابلے کا ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے امیر المومنین کی فوج کے ایک سردار سے کہا کہ تم جاؤ اس کے مقابلے پہ۔ اس نے کہا کہ مولا یہ بڑا طاقتور پہلوان ہے۔ دوسرے کو کہا، اس نے کہا نہیں مولا یہ بھی بہت طاقتور ہے۔ تیسرے کو کہا، تو امام حسین نے کہا تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ دشمن تمہیں چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، اور تم اس کے مقابلے پہ جانے کو تیار نہیں ہو۔ بس یہ کہہ کے امام حسین علیہ السلام نے اپنا لباس حرب پہنا اور خود اس کے مقابلے پہ آ گئے۔ جب اس کے مقابلے پہ آئے تو اس نے آتے ہی امام حسین علیہ السلام کے اوپر حملہ کیا۔
امام حسین پہ جب حملہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اس کی دونوں ٹانگوں کو کاٹ دیا تو یہ نیچے گرا تو اب عرب دستور یہ تھا کہ جب سوار نیچے گر جائے تو جو اس کو زخمی کرتا ہے وہ اس کے سرانے آتا ہے، آنے کے بعد سب سے پہلے اس کی گردن کو کاٹتا ہے۔ تو یہ بڑی اس کے ساتھ اس کو یقین ہو گیا کہ امام حسین نے جب اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا ہے تو یہ فوراً اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اور اب اس نے دیکھا کہ میری گردن کو امام حسین علیہ السلام آ کے کاٹیں گے۔ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، دیکھا یہ درد سے کرا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار زمین پہ گاڑی اور اس کے سر کو اٹھایا، اور اٹھا کے انتہائی شائستگی سے کہا، بھائی مجھے یہ بتا تیری میں کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا، دیکھا یہ کون ہے، دیکھا یہ تو وہی شخص ہے جس نے میری دونوں ٹانگوں کو کاٹ دیا۔ داؤد دمشقی نے دیکھا یہ وہی شخص ہے جس نے میری دونوں ٹانگوں کو کاٹ دیا ہے۔ تو اس نے بے اختیار کہا کہ مولا میری ٹانگیں کٹ گئی ہیں اور کٹنے کی وجہ سے بہت درد ہو رہا ہے، اگر ہو سکے تو میری مرہم پٹی کا کوئی بندوبست کر دیں۔ تو امام حسین علیہ السلام لشکر شام کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارا زخمی ہے، اس کو اٹھا کے لے جاؤ۔ لیکن اب نتیجہ یہ تھا کہ لشکر شام میں کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ امام حسین کی طرف آئے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کو بلایا، اپنے اس کو جرہ کو بلایا اور کہا کہ اس کو اٹھا کے لے کے جاؤ، اس کی مرہم پٹی کرو۔ اصحاب نے کہا کہ مولا آپ نے اس کی گردن کو کیوں نہیں کاٹ دیا؟ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرو سر بلند ہو کے کرو۔ جب وہ میرے مقابلے پہ تھا، جب مجھے پکار رہا تھا، تم میں کوئی نہیں جا رہا تھا، لیکن جب میں اس کے میدان کربلا، جب میں اس کے میدان میں اس کے سامنے گیا تو اس کے بعد یہ زخمی ہو کے نیچے گرا۔ اب جب یہ زخمی ہو کے نیچے گرا تو اب یہ میرے اس کے اوپر تھا، اب جو بھی کام کرو سر بلندی سے کرو۔ اور میں نے اس سے جا کے پوچھا کہ بھائی اب یہ زخمی ہے، اس کا ہاتھ پاؤں نہیں چل سکتا، اب میں اس کی کیا مدد کر سکتا تھا؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مدد کروں؟ تو اس نے کہا کہ مولا میں زخمی ہوں، میری مرہم پٹی کا کوئی بندوبست کر دیجئے۔ تو مولا نے کہا کہ میں نے یہ کام کیا۔ اور عزیزان یہ امام حسین علیہ السلام تھے کہ جب جنگ نہروان ہوئی اس کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ جنگ نہروان میں ایک شخص ہے، وہ امام حسین سے کہتا ہے کہ حسین میرے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں، جنگ نہروان تمام ہو چکی تھی، 10 سے کم اسیر تھے، 9 اسیر تھے، اور اس نے کہا کہ میرے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں، ان ہاتھ پاؤں بندھے ہونے سے میری بہت توہین محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ میں خارجیوں کا ایک سردار تھا، خوارج میں سے ان کا سردار تھا جنگ نہروان میں۔ اب اسیر ہو کے میرے ہاتھ پاؤں کا بندھنا مجھے بہت شرم آ رہی ہے، اگر ہو سکے تو اپنے بابا سے کہو کہ میرے ہاتھ اور پاؤں کو کھول دیں۔ امام حسین علیہ السلام گئے امیر المومنین کے پاس اور کہا کہ بابا وہ جو سامنے شخص بیٹھا ہے اپنے آپ کو خوارج کا سردار کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں ان کا سردار ہوں اور مجھے اس طرح اسیر بنا کے لے جایا جا رہا ہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ بیٹا اس کے ہاتھ اور پاؤں اتنے کس کے تو نہیں باندھے گئے کہ یہ اپنی شرعی امور نہ نمٹا سکے۔ کہا کہ بابا اس نے مجھ سے سوال کیا، اب میری غیرت اس کو جواب نہیں آ سکا، میری غیرت کو برداشت نہیں ہو رہا کہ میں کیا کروں کہ اس کی مدد نہ کروں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ تم خود رسول خدا کے نواسے ہو، تم خود کہا کہ بابا آپ امیر المومنین ہیں، آپ فیصلہ کریں کہ آپ اجازت دیں گے تو میں اس کے ہاتھ اور پاؤں کو کھولوں گا۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ اچھا اگر تم چاہتے ہو، یہ سردار ہے، اس کو توہین محسوس ہو رہی ہے، تو جاؤ اس کے ہاتھ اور پاؤں کو کھول دو۔ یہ سننا تھا۔ امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اور دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا کہ اس کی رسیوں کو، فوراً اپنا خنجر نکالا کہ اس سے پہلے کہ رسیاں کھولنے میں دیر ہو، اپنے چاقو کی مدد سے اس کی رسیوں کو کاٹ دیا، اور کاٹنے کے بعد فوراً ایک مشکیزہ لیا اور اس کو پانی پلانے لگے۔ یہ شخص پانی پیتا گیا اور بڑی حسرت سے امام حسین علیہ السلام کو دیکھنے لگا۔ یہ شخص کون تھا جو اتنی حسرت سے امام حسین کو دیکھ رہا تھا اور اس کے بعد پانی پی رہا تھا؟ یہ شخص تھا شمر ابن جوشن۔ شمر ابن جوشن جس کے ہاتھ اور پاؤں کی رسیوں کو جنگ نہروان میں امیر المومنین نے کے حکم سے امام حسین نے کاٹا تھا۔ یہ شخص بڑی حسرت سے امام حسین کو دیکھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام
کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے بابا کے بعد حالات بدلے. 25 پیدل حج کیے, 25 دفعہ امام حسین علیہ السلام پیدل گئے حج کے لیے. اور جب امیر المومنین علیہ السلام کا دور ختم ہوا ہے, کہ ٹوٹل امام حسین کے حج کی تعداد ہے, مختلف دوروں میں کیے ہیں, جب سے امام حسین نے 25 حج ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے کیے ہیں. لیکن امام حسن کی شہادت کے بعد ہر سال امام حسین متواتر پیدل حج پہ جاتے رہے. میدان عرفہ میں امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں بدلا, اور عمرے میں بدل کے امام حسین کربلا کی طرف آئے. حر ابن یزید رہائی نے امام حسین کا 2 منزل پہلے راستہ روکا. جب 2 منزل پہلے راستہ روکا, اور روکنے کے بعد اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ آپ لوگ کوئی بھی امام حسین علیہ السلام جہاں نماز پڑھائیں, سب لوگ امام حسین کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور پھر امام سے کہا کہ ایک متبادل راستہ اختیار کرنے, آپ کوفے نہ جائیں, اور دوسرا ایک متبادل راستہ اختیار کریں. امام حسین علیہ السلام دریا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دشت نینوا کربلا معلیٰ میں پہنچ گئے. کربلا میں پہنچے تو اس وقت جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام وارد ہوئے ہیں تو صبح کا وقت تھا. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ امام کی سواریاں آگے بڑھنے سے منکر ہو گئیں. امام حسین علیہ السلام نے ایک نہیں کئی سواریوں کو بدلا, اور بدلنے کے بعد جب دیکھا وہ سواریاں آگے نہیں بڑھ رہی تو امام حسین علیہ السلام نے خاک کربلا کو اٹھایا, سونگا, اور قرآن کی ایک آیت کو پڑھا, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور پڑھنے کے بعد کہا کہ ایسا کرو, یہاں کوئی قبیلہ رہتا ہے اس کو بلاؤ. کہا مولا ایک قبیلہ ادھر آباد ہے. کہا کیا نام ہے؟ کہا بنو اسد. بنو اسد کے لوگوں کو بلا کے لاؤ. بنو اسد کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ مولا اس کا نام ماریا ہے, کسی نے کہا نینوا ہے, کسی نے کہا طف ہے. اب مختلف نام بتاتے چلے گئے, کسی نے سماوا بتایا, کسی نے کچھ بتایا. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا اور بتاؤ اور بتاؤ. 99 نام جب وہ بتا چکے تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور اس کا نام کیا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ مولا اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس کا نام ہے کرب و بلا, کرب و بلا. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہ زمین تم مجھے بیچ دو, میں تم سے یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ مولا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے جب بھی کوئی ولی اللہ اولیاء اللہ اس زمین سے گزرا ہے تو اس کو ہمیشہ مصیبتیں آئی ہیں, یہ زمین پہ آپ نہ ٹھہریے. تو مولا نے کہا نہیں, میں نے اسی زمین کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. اور بس اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے وہ زمین خریدی, اور اس کے بعد اس کو حوا کر دی بنو اسد کے لیے 3 شرطوں پہ. کہا کہ دیکھو کچھ دنوں بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے, جب ہم قتل کر دیے جائیں گے تو دیکھو ہماری لاشیں بے گور و کفن ہوں گے, ان لاشوں کو دفنا دینا, ان لاشوں کو دفنا دینا. اور دفنانے کے بعد جب ہمارے زوار آئیں تو 3 دن ان کو اپنا مہمان رکھنا. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یہ جب ان کو وصیتیں کر چکے تو امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور القمہ کے کنارے پہ اپنے خیموں کو نصب کیا. جب القمہ کے کنارے اپنے خیموں کو نصب کیا تو حکم آیا کہ مولا دریا سے اپنے خیموں کو ہٹا لیجئے. امام حسین علیہ السلام نے جب یہ ہٹانے کی بات آئی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اپنے خیموں کو ہٹا کے میدان کربلا میں لے چلو. اصحاب نے کہا کہ مولا یہ سخت سرزمین ہے, یہ بہت سخت سرزمین ہے, پیاس کی شدت تو آپ محسوس کر رہے ہیں, اگر ہم 2 قدم بھی پیچھے ہٹ گئے تو یہ پانی کے لیے یہ کسی بھی وقت ہمارا گھاٹ بند کر سکتے ہیں. مولا نے کہا کہ دیکھو میں پانی پہ جنگ کرنا نہیں چاہتا, اس لیے ان کو کوئی فتنے کی بنیاد نہ دو. امام حسین علیہ السلام میدان کربلا سے کے اندر آ گئے اور دشت نینوا کے اندر امام حسین علیہ السلام نے اپنی خیموں کو لگا لیا. جب امام حسین علیہ السلام دشت نینوا میں اپنا خیمہ لگا چکے تو کیا ہوا کہ لوگوں نے, لشکر یزید نے ایک کے بعد ایک اس سے آتا چلا گیا, اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب
جب مدینے سے چلے تھے تو 23,000 تھے، اور راستے میں جب امام حسین علیہ السلام کو سب چھوڑتے چلے گئے، میدان کربلا میں یہ اصحاب کی تعداد 72 رہ گئی۔ جب امام حسین علیہ السلام جب یہ 72 رہ گئے یہ لوگ، تو امام حسین علیہ السلام کو کیا ہوا کہ 4 محرم کو امام حسین نے خیمے ہٹائے، 7 محرم کے اندر امام کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ ہر طرف سے اللہ تش کی آوازیں آنے لگیں، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ حر ابن یزید رہائی پوری رات اپنے کمرے میں ٹہل رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ حر کے بھائی نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ حر اتنے پریشان کیوں ہو تم تو بڑے بہادر آدمی ہو، تم اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں؟ کہنے ادھر آؤ میرے ساتھ۔ ایک جوان کو سیخل کرتے ہوئے دیکھا، حر نے ایک جوان کو سیخل کرتے ہوئے دیکھا، کہنے لگا، وہ اپنی تلوار کی دھار کو تیز کر رہا تھا۔ حضرت حر علیہ السلام نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کل کے لیے میں اپنی تلوار آمادہ کر رہا ہوں تاکہ میں حسین علیہ السلام سے جنگ کر سکوں۔ تو حضرت حر علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بھائی سے کہ آؤ میرے ساتھ چلے۔ کہا یہ کچھ آوازیں سن رہے ہو؟ کہا ہاں کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا نہیں، تھوڑا اور قریب آؤ، تھوڑا اور قریب آؤ۔ کہا کچھ آوازیں سن رہے ہو؟ کہا ہاں آوازیں آ رہی ہیں کچھ عورتیں اور بچوں کی۔ کہا نہیں، اور قریب آؤ۔ کہا اور قریب گئے۔ کہا یہ آوازیں سن رہے ہو؟ کہا ہاں۔ یہ کیا آوازیں؟ کہا اللہ تاش، اللہ تاش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ کہا تم جانتے ہو یہ پیاس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہہ رہا کون ہے؟ کہا کہ جب میں نے حسین کا 2 منزل پہلے راستہ روکا نا تو میرے ساتھ 2000 سپاہی تھے، اور 2000 سپاہیوں کا یہ عالم تھا کہ کسی بھی لمحے یہ سپاہی پیاس کی شدت سے مر جائیں گے، ہم سب پیاس کی شدت سے نڈال تھے۔ صرف میں نے ایک آواز سنی، جب میں نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے اندر سے ایک آواز سنی، اور وہ آواز امام حسین علیہ السلام کی تھی۔ کہا کہ حر کا لشکر پیاسا ہے، اسے پانی پلاؤ۔ اور جب کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو میرے منہ میں امام حسین اپنے مشکیزے سے مجھے پانی پلا رہے تھے۔ میں امام حسین کی طرف جو دیکھا تو مجھے احساس ہوا ابھی یہ جو جوان جو اپنی تلوار سیخل کر رہا ہے، کل امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے اس کی حالت کیا تھی؟ القا تھی۔ القا اس کو کہتے ہیں، اس مچھلی کو کہتے ہیں جب اسے پانی سے نکال لیا جائے تو آخری بار اپنا منہ کھولے اور بند کرے، آخری بار اپنا منہ کھولے اور بند کرے۔ بس اس وقت اس نے کہا اس کی حالت القا جیسی تھی کہ اپنا آخری سانس لے رہا تھا کہ اگر اس کو پانی نہ ملے تو یہ مر جائے گا۔ مجھے احساس ہوا میرا یہ سپاہی تو پیاسا ہے۔ میں دوڑتا ہوا ایک مشکیزہ لے کے اس کے کنارے پہنچا تو کہا مجھ سے پہلے امام حسین اس کے منہ میں 2 انگلیاں دے کے اس کے ہونٹوں کو بلند کر کے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے تھے، اور آج یہ شخص تلوار تیز کر رہا ہے کل امام حسین سے لڑنے کے لیے۔ اس ساری پیاس کا ذمہ دار حر ابن یزید رہائی ہے۔ تو حر ابن یزید رہائی کا بھائی پوچھتا ہے تو نے کیا ارادہ کیا؟ کہا بس اب میں نے ارادہ کر لیا ہے، میں امام حسین کے پاس جا کے توبہ کروں گا۔ اور یہ کہہ کر اس نے کہا اگر تم جا رہے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ جب یہ آگے بڑھا تو حر کا بیٹا یہ بھی ساتھ ہو گیا، اس نے کہا بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو حر نے اپنے غلام کو آزاد کیا اور کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا، جہاں جائے۔ کہا آقا آپ نے انصاف نہیں کیا، جب آپ جہنم کی طرف تھے تو مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے آزاد کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ پھر ایک شرط پہ میں تمہیں لے کے جاؤں گا۔ کہا کیا؟ میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دے، میرے گلے کے اندر میرے جوتے پہنا دے، اور میں اسی حالت میں مولا کے پاس جاؤں گا۔ جب حضرت حر کے آنے کی خبر ہوئی تو امام حسین نے حضرت علی اکبر کو، مولا ابو الفضل عباس کو کہا کہ حر کے استقبال کے لیے جاؤ۔ حضرت حر کے استقبال کے لیے بھیجا، اور جب حر امام حسین کے پاس آئے تو امام حسین نے فرمایا حر تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور حر علیہ السلام نے کہا کہ مولا اگر اس سب کا ذمہ دار میں ہوں تو سب سے پہلے مجھے اجازت دیں میں میدان کربلا میں جاؤں۔ حضرت حر علیہ السلام نے کہا کہ اچھا۔ جب جانے لگے تو بیٹا آگے بڑھ گیا، کہا بابا میرے ہوتے ہوئے آپ میدان کربلا میں جائیں گے؟ تو اس وقت جب حر کا بیٹا میدان کربلا میں کہا کہ میں جاؤں گا، جب حر کے بیٹے کی آواز آئی کہ میرا بابا آخری سلام، تو امام حسین ایک دم کہنے لگے کہ بھیا ابو الفضل عباس حر کو سنبھالو، جوان بیٹے کا لاشا ہے، حر نہیں دیکھ سکے گا۔ اور فوراً سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام گئے اور حر کے بیٹے کے جنازے کو لاتے گئے۔ امام حسین علیہ السلام ایک کے بعد ایک میدان کربلا میں شہیدوں کے لاشوں کو لاتے چلے گئے۔ کون؟ یہ آخری وقت ہے امام حسین علیہ السلام کا،
کوفے میں ایک شخص ہے عبداللہ، یہ سفر سے آیا ہے، کوفے میں شور مچا ہوا ہے کہ ایک باغی نے خروج کیا ہے، سارے کوفے کے لوگ کربلا گئے ہیں، کوئی بہت دور نہیں ہے کوفہ کربلا سے، 60 کلومیٹر ہے، کوئی بہت دور نہیں ہے، 60 سے 80 کلومیٹر، کوئی بہت دور نہیں ہے کربلا سے کوفہ کہ بہت ہو، 1 گھنٹے کا راستہ ہے۔ تو کہا کہ کوفے کے اندر سب لوگ گئے ہیں اس باغی سے لڑنے کے لیے، لوگ اونٹوں پہ بیٹھ کے تیزی سے وہاں پہنچ سکتے تھے، ایک آج کے دور میں گاڑیاں ہیں لوگ اس میں آتے ہیں، لیکن اس زمانے میں لوگ اونٹوں پہ بیٹھ کے جا سکتے تھے، اونٹ صحرائی وہ جہاز کہلاتا ہے۔ تو عبداللہ نے فوراً اپنا اونٹ نکالا اور وہ بھی جانے لگا، تو اس کی بیٹی نے کہا کہ بابا آپ میدان کربلا جا رہے ہو تو میرے لیے ایک انگوٹھی لے کے آنا، میرے لیے ایک انگوٹھی لانا۔ عبداللہ میدان کربلا پہنچا، دیکھا کہ چاروں طرف سے دشمن نے امام حسین علیہ السلام کی طرف حملہ کر دیا ہے، چاروں طرف سے حملہ ہے۔ اتنے میں اس نے دیکھا امام حسین تنا ہے، کوئی نیزہ کوئی بھالا کچھ، اس نے کہا آخر اتنے سارے لوگ ایک کے اوپر اس طرح حملہ آور، آخر یہ ہے کون؟ جا کے کہا السلام علیکہ اے میرے دوست، تو ہے کون؟ یہ سننا تھا امام حسین نے علیکم السلام یا عبداللہ، یہ سنا اور کہا کہ عبداللہ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا نہیں، میرے اپنا جو تمہارے ہاتھ ہے میرے خون سے رنگنا نہیں، تم ادھر غریب ہو۔ کہہ رہے تم نے مجھے کیسے پہچانا میں غریب ہوں؟ کہا یہ جتنے لوگ ہیں کوئی مجھے نیزہ مارتا ہے کوئی بھالا مارتا ہے، لیکن تم نے آ کے مجھے سلام کیا، تو کہا کہ تم اس قتل میں شامل نہ ہونا۔ تو کہا کہ تم ہو کون؟ کہا کہ میں نواسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن علی ہوں، اب سے کچھ دیر بعد قتل کر دیا جاؤں گا۔ تو وہ جانے لگا، تو جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبداللہ کیسے جا رہے ہو؟ خالی ہاتھ کیوں جا رہے ہو؟ دیکھو تم سے تمہاری بیٹی نے کہا تھا نا انگوٹھی لے کے جانا، دیکھو ایسا کرو کہ تم میرے ہاتھ سے یہ انگوٹھی اتارو اور لے جا کے اپنی بیٹی کو یہ انگوٹھی دے دینا۔ اور اس کے بعد عبداللہ نے یہ انگوٹھی اتاری اور لے کے جانے لگا۔ لیکن دوسری طرف جب امام حسین علیہ السلام آخری وقت ہے، سجدے میں ہیں اور لشکر یزید ڈرا ہوا ہے، چاروں طرف سے اس نے امام حسین پہ حملہ کر دیا ہے، کسی نے نیزہ مارا ہے، کسی نے بھالا مارا ہے، کسی نے تیر مارا ہے، جو اس کے ہاتھ میں ہتھیار آیا چلا گیا۔ لیکن وقت عصر ہے، امام حسین علیہ السلام قتل گاہ میں آئے ہیں اور آ کے سجدے میں ہیں۔ اس وقت سجدے میں ایک شخص امام حسین کی پیٹھ پہ سوار ہوتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ نہروان کا سردار ہے۔ کون سردار؟ جو اسیر ہو کے آیا ہے امیر المومنین کے پاس اور کہتا ہے کہ حسین مجھے اپنی توہین محسوس ہو رہی ہے، میرے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اپنے بابا سے کہو میرے ہاتھ اور پاؤں کو کھول دو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے رسیوں کو کہا کہ دیر لگے گی، اپنے خنجر سے کاٹ دیا تاکہ جلد از جلد اس کے ہاتھ اور پاؤں آزاد ہو جائیں۔ یہ شخص شمر ابن جوشن ہے، یہ وہی شخص ہے کہ جس کو امام حسین اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہیں، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو آ کے امام حسین کی پیٹھ پہ سوار ہوتا ہے، سوار ہو کے امام حسین علیہ السلام کو ضربتیں لگا کے، اس کے پاس ایک تیز دھار خنجر تھا، انتہائی تیز، تو اس نے اس خنجر کو کہا کہ اگر میں نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر یہ خنجر چلایا تو امام حسین کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اس نے اپنے خنجر کو کن کیا، پتھر پہ مارا، اس کو آری جیسا بنایا اور کہا کہ اب میں کاٹوں گا تو امام حسین علیہ السلام کی رگیں زیادہ سے زیادہ تکلیف کا شکار ہوں گی۔ تو اس شخص نے امام حسین کو داڑھی کی تھوڑی سے پکڑا اور پکڑ کے ضربتیں لگانا شروع کی، ضربتیں لگاتا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کو جب پہلی ضربت لگی تو امام حسین نے کہا اللہ اکبر، دوسری ضربت لگی تو کہا نعم المولا و نعم الوکیل، یا تیسری ضربت پہ کہا یا غیاث المستغیثین۔ جب آخری ضربت لگنے لگی تو امام حسین علیہ السلام کے منہ سے ایک عجیب آواز نکلی جو بہت ہلکی آواز تھی۔ شمر کہتا ہے میں ڈر گیا کہ امام حسین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، فوراً میں نے ادھر جا کے دیکھا کہیں مجھے بد دعا تو نہیں دے رہے، کہیں مجھے بد دعا تو نہیں دے رہے۔ کہا میں نے اپنی کان لگائے تو امام حسین علیہ السلام فرما رہے تھے یا عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔